اور آج تک یہ سلسلہ خیر جاری و ساری ہے۔ ان تمام بزرگان کی بخشش و مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا۔ تلاوت سورتین، مجلس اعزاء، ذکر محمد و آل محمد اور دیگر تمام عبادات جو اس وقت منعقد ہو رہی ہیں، سب کا اجر و ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، شہداء معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے تمام اسلاف اور بزرگان جو مکتب اہل بیت کی خدمت کرتے ہوئے راہی آخرت ہو گئے، سب تک ہدیہ کرتے ہوئے سب کی بخشش کے لیے بآواز بلند تعجیل فرج حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الغر المیامین المنتجبین المکرمین، الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم ملعونین۔ اما بعد، فقال اللہ العظیم فی کلامہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ لا شریک تھا، وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک رہے گا، کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ جس کا یہ ایمان ہے، اپنے ایمان کی گواہی کرامن کاتبین سے لکھوانے کے لیے بآواز بلند صلوات۔
اللہم صل۔ یعنی آپ کے ساتھ دو دو فرشتے کرامن کاتبین معین ہیں، آپ انہیں ہٹا نہیں سکتے اور وہ آپ کو چھوڑ کر جا نہیں سکتے۔ جس نے آپ کو خلق کیا ہے اس اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے اور وہ اس ڈیوٹی کے 100% پابند ہیں۔ کبھی آپ چاہیں کہ وہ چلے جائیں، وہ جانے کے لیے تیار نہیں اور آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کائے کے لیے معین کیے ہیں؟ کیا وہ آپ کی روزی کے لیے معین ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو پیسے دینے کے لیے معین ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو جائیدادیں بخشنے کے لیے معین ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ سارے کام ان کے نہیں ہیں، یہ کسی اور کے ذمے اللہ نے لگائے ہیں اور اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ رزق کا سلسلہ اس نے چلایا ہے، چلتا رہا ہے، چل رہا ہے اور چلتا رہے۔ اور اس میں اس نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ جو میرے ماننے والے ہیں ان کے لیے رزق ہوگا اور جو میرے مخالف ہیں ان کے لیے رزق نہیں ہوگا۔ کوئی کافر ہو جائے، کوئی مشرک ہو جائے، کوئی منافق ہو جائے، کوئی کچھ بھی ہو جائے، رزق اسے ملتا ہے۔ اب جس کو اللہ کا رزق ملتا ہے وہ شکریہ کی نیت سے باوت بلند سلام۔ تو یہ جو کرامن کاتبین ہیں ان کی ڈیوٹی ہمارا رزق نہیں، رزق تو ہمیں ملتا ہے لیکن کیا کرامن کاتبین کی ڈیوٹی میں ہمیں روزی پہنچانا شامل ہے؟ پوچھ دو پہ تھوڑا بولو، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر آپ کا ایمان ہے نا تو کرامن کاتبین آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں۔ کائے کے لیے ہیں؟ اتنے امین ہیں کہ اللہ سورہ یاسین میں کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم ہیں سارے مردوں کو نئی زندگی دینے والے اور ہم ہیں ان سب کے اعمال کو لکھنے والے۔ جو اعمال یہ کر کے آگے بھیجتے ہیں ان کو بھی لکھ لیتے ہیں اور جو اعمال اپنے بعد کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں ان کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے آج سے جو لوگ 1000 سال پہلے فوت ہو گئے تھے کیا ان کے اعمال بھی لکھے جاتے ہیں؟ میں آپ سے ایک بطور سوال پوچھ رہا ہوں، ہم اس کبیر والے میں تو بعد کو آئے، ہمارے محترم حاجی صاحب فرض کیجیے آج سے 100 سال پہلے اس کبیر والے میں آئے، اس سے پہلے یہ نہ تھے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے 1000 سال پہلے کچھ لوگ تھے، کیا آج بھی ان کے اعمال لکھے جا رہے ہیں؟ تھوڑا سا دقت کے ساتھ غور کیجیے۔ پتہ نہیں 1000 سال پہلے اگر کسی نے اس قسم کا ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا دین کے لیے وقف کیا تھا، اس پہ کوئی مسجد بنی تھی، کوئی امام بارگاہ بنا تھا، کوئی مدرسہ بنا تھا، کوئی اور کار خیر کے لیے اس کو وقف کیا گیا تھا، وقف کرنے والے چلے گئے، زمین بھی دے گئے، آج ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ وہ کون تھے، لیکن اللہ جانے یہ کرامن کاتبین کتنے تیز ہیں۔ اور کتنے امین ہیں۔ کسی کی سفارش چل جائے گی کہ وہ ان بزرگان کے اعمال خیر والے اعمال نامے میں 1000 سال پہلے بنی ہوئی مسجد کی عبادت کو لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے؟ جی تو تیرے اللہ کا نظام بڑا مضبوط ہے، تیرے اللہ کا نظام بڑا، اور تو چلا جائے گا 1000 سال بعد بھی ہو سکتا ہے کہ اس مسجد میں جو مجلس ہو یا مدرسہ ہو یا اس میں جو پڑھایا جائے یا لکھایا جائے وہ تیرے نام اعمال میں 1000 سال بعد بھی آ جائے۔ ہم تو نہیں ہوں گے
1000 سال بعد ہم نہیں ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر بھی ہمارے اعمال خیر میں نیکیاں لکھی جائیں گی، اس لیے کہ وہ اعمال خیر اس زمین میں ہو رہے ہیں جو زمین تو اس نیک عمل کے لیے دے گیا تھا۔ ایسے کرامن کاتبین امین ہیں یا نہیں؟ جی امین ہے نا؟ کوئی پارٹی بازی کریں گے؟ ہاں ایک بات کہہ سکتا ہوں، ان کی پارٹی ولایت علی ہے۔ ان کرامن کاتبین کی پارٹی کس کی ہے؟ ولایت علی ہے۔ اگر تیرے سینے میں ولایت علی تھی تو 1000 سال بعد بھی نیکی تیرے گھر آ جائے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ سب کچھ تھا، ولایت علی نہ تھی، 2000 مربع کا مالک تھا، کرسی اقتدار پہ بیٹھا رہا، ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے اس کے سامنے گردنیں خم کی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ جو بڑے بڑے بادشاہ تھے بنی امیہ کے یا مغل بادشاہ، بڑی اقتدار کی کرسیاں ہوتی تھیں ان کی، لاکھوں ان کے لشکر ہوتے تھے، لیکن ان کے اعمال خیر ان کے نامہ اعمال میں جائیں گے اگر وہ ولایت علی نہیں رکھتے تھے۔ معلوم ہوا تیرے اعمال نامے میں تیری نیکیوں کے آنے کی شرط ہے تیرا بوقت عمل ولایت علی پر ہونا۔ تو کیا خیال ہے ولایت علی کی تاثیر فقط نعرہ حیدری ہے؟ مثلا آج کل جو ہمارا درس ہے یا ہماری تقریریں ہیں، نعرہ حیدری آپ مارتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نعرہ حیدری کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا اونچا شیعہ ثابت کر چکے ہوئے ہیں۔ نہیں، تیرے دل کا حال جانتے ہیں کرامن کاتبین۔ میں اس کو یوں ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ جو کرامن کاتبین آپ کے ساتھ ہیں، ایک دائیں ہیں اور ایک بائیں ہیں، یہ کیا نوٹ کرتے ہیں؟ ان کی ڈیوٹی علیحدہ علیحدہ ہے یا ملی جلی ہے؟ مثلا کیا علیحدہ علیحدہ ہے؟ دائیں والا کیا لکھتا ہے؟ نیکیاں، اور بائیں والا کیا لکھتا ہے؟ جو شخص دل میں ولایت علی نہ رکھے، کیا اس کی نیکی نیکی ہے؟ ولایت آل محمد پر ایمان نہیں رکھتا، یا دوسرے الفاظ میں بغض آل محمد رکھتا ہے، اور ساری رات نمازیں پڑھتا ہے، اور ہاتھ میں لے کے تسبیح ہر وقت اللہ ہو کرتا ہے، لیکن آل محمد کی ولایت کی اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، تو کیا خیال ہے؟ یہ سارا دن کا لہو دائیں والا لکھے گا یا بائیں والا لکھے گا؟ ناراض تھی کیا؟ کہتا اللہ ہو ہے، لکھتا کون ہے؟ آپ کے چہرے مجھے تھوڑا سے پریشان نظر آ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجلسوں کا مطلب فقط آواز لگانا تو نہیں، کچھ سمجھنا ہے۔ میں مجلس کے متعلق اکثر یہی کہتا ہوں، مجلس نام ہے سننے کا، سمجھنے کا، ماننے کا اور عمل کرنے کا۔ پہلے سنو، پھر سمجھو، پھر ایمان لاؤ، اور پھر عمل کرو۔ اب میں آپ سے یہی سوال کر رہا تھا کہ اگر کسی کے دل میں بغض علی ہے اور وہ ساری زندگی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرتا رہا ہے، تو اس کا یہ عمل فرشتے نوٹ کریں گے یا نہیں؟ کیوں نہیں کریں گے؟ تیرے ڈیوٹی تیرے لوگ کریں،
تو نہیں کرتا بھی رہے. انہوں نے تو نوکری کرنی ہے اس کی جس نے انہیں نوکری کے لیے بھیجا ہے. اس نے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ میرا مثال سمجھ گئے آپ؟ کہتا کیا رہا ہے؟ اللہ ہو. کہتا کیا رہا ہے؟ اللہ ہو. دل میں کیا ہے؟ بغض علی. یہ فرشتے اس کے اللہ ہو کو لکھیں گے یا نہیں؟ لکھیں گے. تم کہتے ہو نہیں لکھیں گے، تمہارا فتویٰ ہے، میں نہیں مانتا. ضرور لکھیں گے، لیکن یہ سوچ کون سا فرشتہ لکھے گا؟ میں نے جو پہلے کہا ہے کہ دونوں فرشتوں کا عمل جو ہے وہ ملا جلا نہیں ہے، ڈیوٹی ہے اور تقسیم شدہ. ایک کی ہے نیکی کو لکھنا اور دوسرے کی ہے برائی کو لکھنا. اس اللہ کہنے والے نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا تو ہے نا، عمل تو کیا ہے. مثلا یہ ہر روز یہ 5000 مرتبہ اللہ اکبر کہتا رہا ہے. ہر روز 5000 مرتبہ یہ اللہ اکبر کہتا رہا ہے. لیکن مثال یہ ہے، کہتا اللہ اکبر ہے، دل میں بغض علی ہے. کوئی گزشتہ زمانے میں ایسے بندے گزر چکے ہیں یا نہیں؟ جی گزر چکے ہیں نا، جنہوں نے اہل بیت پہ تیر برسائے، جنہوں نے اہل بیت کو قتل کر دیا، جنہوں نے اہل بیت کو شہید کر دیا، جنہوں نے علی کے سر پہ ضربتیں ماری. مثلا عبد الرحمن ابن ملجم، یہ بے شمار لعنت والا نمازی تھا یا بے نماز تھا؟ تھوڑا سا میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں. عبد الرحمن ابن ملجم بے نماز تھا یا نمازی تھا؟ میرے خیال میں آپ نے یہ فیصلہ بھی تک نہیں کیا. مسجد کوفہ میں کیا کس لیے آیا تھا؟ نماز پڑھنے مسجد میں آیا تھا یا کوئی اور کام کرنے؟ اور شاید علماء سے آپ پوچھ لینا، یہ خارجی تھا. عبد الرحمن ملزم کون تھا؟ آج کل تو نام بڑا چل رہا ہے نا فتنہ خوارج کا، تو یہ خوارج میں سے تھا، یہ خارجی تھا. اور خارجی عجیب ہے، تاریخ نے لکھا ہے بڑے نیک وکار، مصلح، وضو، ماتھے پہ سجدہ کا نشان، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا. ان کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان میں سے یہ جا رہے تھے راستے میں، تو ان میں سے ایک شخص نے گری ہوئی کھجور کا ایک دانہ اٹھایا. میں پنڈ ڈھائی پوندی ہے، درختوں کھجور دے تلے پنڈ ڈھائی پوندی ہیں یا نہیں؟ تو صدر ماشاءاللہ چھپ کر کے کھا بیندے ایسا. تو اس نے جناب ایک دانہ اٹھایا، منہ میں ڈالا. اس کے جو ساتھی تھے دیگر خارجی، وہی حرام کا مال تو نے منہ میں ڈالا ہے. منہ میں انگلی ڈالی، کھجور نکالی، اور اس وقت تک ان کو چین نہ آیا جب تک وہ اس کا کھجور نکال کے فارغ نہ ہو. کیوں؟ حرام کھا رہا ہے. جان سمجھے؟ حرام کھانے سے اتنا پرہیز کرتے تھے. لیکن ایک علی والا جوڑا راستے سے گزر رہا تھا، بیوی اس کی حاملہ تھی، شوہر اس کا ساتھ تھا. پتہ چلا کہ یہ علی ولی کو مانتا ہے. اس کی بیوی کو قتل کیا، اس کے پیٹ کو چاک کیا، اس کے بچے کو قتل کیا، اس مومن کو قتل کیا. کیوں؟ کہ یہ علی والا ہے. اب دونوں کردار آپ نے دیکھ لیے. ایک کھجور کا دانہ جو گرا ہوا تھا زمین پر، اس کو نہ کھا کہ یہ حرام ہے. اور علی والی بیوی کو بھی، علی والے شخص کو بھی، اور اس کے بچے کو بھی جو اس کے پیٹ میں تھا، اس کو قتل کرنا ان کے نزدیک اس لیے واجب ہے کہ یہ علی والے ہیں. ایسا شخص اگر ساری رات نمازیں پڑھے، ساری رات سارا دن روزے رکھے، ساری زندگی حج میں گزار دے، ہر سال حج کرے، کوہ احد جتنا سونا اللہ کے نام پہ بانٹ دے، صفا و مروہ کے درمیان یا رکن و مکان کے درمیان بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے. سنتے بیٹھے ہو؟ اس کو کہتے ہیں رسول اللہ یا علی
لم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، اگر ایسے شخص کے دل میں بھی تیری ولایت نہیں ہے، یہ جنت کی خوشبو کا حقدار بھی نہیں ہے۔ آپ نے تو نعرہ لگا دیا، یا رسول اللہ۔ اب وہ نمازیں پڑھتا رہا یا نہیں، روزے رکھتا رہا یا نہیں، حج کرتا رہا یا نہیں، زکوٰۃ دیتا رہا یا نہیں، راہ خدا میں سونا تقسیم کرتا رہا یا نہیں، بے جرم و خطا خانہ کعبہ کے پڑوس میں مارا گیا، لوگوں نے کہا سب سے بڑا شہید ہے، رسول فرماتے ہیں اس نے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنا کہ اس کے دل میں ولایت علی نہیں ہے۔ اس کی نمازیں کس نے لکھی؟ اب پھر میں پلٹتا ہوں، اس کی نمازیں لکھی گئیں یا نہیں لکھی گئیں؟ اس کے روزے لکھے گئے یا نہیں؟ اس کے حج لکھے گئے یا نہیں؟ یا بالکل لکھے ہی نہیں گئے؟ تم یہ سمجھتے ہو لکھے ہی نہیں گئے، غلط ہے۔ کوئی ایک چھوٹا سا عمل، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرہ بر عمل خیر ہوگا وہ بھی محفوظ ہوگا اور تیرے سامنے لایا جائے گا، ایک ذرہ برابر عمل شر ہوگا وہ بھی محفوظ ہوگا اور تیرے سامنے لایا جائے گا۔ کون محفوظ کریں گے؟ فرشتے، ٹھیک ہے۔ اب میں پوچھ رہا ہوں کہ کس نے لکھے ہوں گے یہ ساری نمازیں؟ کھبے لکھے سی، اللہ پڑھے گا لکھے گا دائیں بائیں والا، اللہ اکبر کہے گا لکھے گا بائیں والا، کیوں کہ اس کے دل میں ولایت علی نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے سامنے ہمیشہ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں آپ، ان لم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ۔ اب بتا ولایت علی کتنی اہم ہے؟ تو ولایت علی بھی کوئی قیمتی چیز ہے یا نہیں؟ جی اوکھی لفظی ہے یا سوکھی لفظی؟ نہیں، یہاں تو بھانگ پینے والے کو بھی مل جاتی ہے، جوا کھیلنے والے کو بھی مل جاتی ہے۔ یہ ہمارا غلط تصور ہے کہ ہم ولایت علی کو ایک ارزاں مال سمجھتے ہیں اور اس کی کوئی شرط نہیں مانتے۔ بابا ولایت علی وہ ہے جو تیرے دل کو اتنا پاک کر دیتی ہے کہ اس میں کسی برائی کی محبت کی جگہ ہی نہیں رہتی ہے۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، ٹائم بجلی بھی جل رہی ہے اور ٹائم بھی 5 بج رہا ہے۔ ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے یا نہیں کہ ہمارے اپنے سینے میں ولایت علی ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ بھی تو سمجھ لے ولایت علی کسی گناہ کے ساتھ جمع کیسے ہوتی ہے؟ گناہ سے بھی محبت ہو، علی سے بھی محبت ہو، دونوں ایک چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ابھی جیسے قبلہ صاحب بیان فرما رہے تھے، 1 بیگھہ زمین کا بھائی نے روک لیا بہن کا حصہ، پھر اس پہ بنائی مسجد، اس پہ بنایا امام بارگاہ، اس میں پڑھائی مجلسیں، اس میں ہوئے نمازیں، اس میں ہوئے قرآن کی تلاوتیں، حتیٰ کہ غصبی مال پر بیٹھ کے کیا وضو، غصبی زمین پر کیا غسل جنابت۔ بتاؤ غسل جنابت غصبی زمین پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی، اور اگر غسل جنابت زمین پر نہیں ہوتا تو ایسی غصبی زمین پر اگر کسی نے غسل جنابت کیا اور پھر غسل جنابت کر کے مسجد میں چلا گیا، میں کیا مثال دے رہا ہوں، غسل جنابت کہاں کیا ہے؟ غصبی زمین پہ، اگرچہ کہ اپنی بہن کو اس نے لوٹا ہوا ہو،
نہ دیا ہو اس کو حصہ اور وہ ناراض چلی گئی، مر گئی ہو، اور بھائی صاحب میں صبح بھیڑا کو لینا بہن کا حصہ کھا لیا، اس پہ بیٹھ کے وضو کیا، وضو صحیح ہے باطل؟ جو وضو باطل ہے اس کے بعد بندہ مسجد میں جا سکتا ہے؟ غسل باطل ہے، مسجد میں جا سکتا ہے؟ غسل جنابت اگر واجب ہو جائے اور زمین غصبی ہو، اس پہ بیٹھ کر غسل خانہ آپ کا غصبی زمین پہ بنا ہوا ہو اور آپ نے اس غسل خانے میں کیا ہو غسل، آپ کا غسل صحیح یا باطل؟ اگر غسل باطل تو آپ کا بدن پاک یا نجس؟ وہ نجس بدن لے کر آپ چلے گئے مسجد میں؟ نہیں، مسجد میں جانا حلال ہوا۔ مسجد میں جانا ایک ایسے شخص کا جس کا غسل جنابت صحیح نہیں ہے، جانا حلال ہے؟ نماز تو بعد کی بات ہے نا، قرآن تو بعد کی بات ہے، فقط قدم رکھنا مسجد کے اندر ایسے شخص کا جس کا غسل جنابت غصبی غسل خانے میں ہو۔ اب آپ خود جائزہ لیجئے، یہ جناب نواب صاحب جس نے اپنے بہن کی زمین کو اپنے زمین میں شامل کر لیا ہے اور اس کا نہیں کیا، اس نے، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کی بیوی، اس کے اور سارے رشتہ دار آتے رہے اور اس واش روم میں وہ غسل کرتے رہے یا وضو کرتے رہے جو چھینا ہوا مال تھا۔ بتاؤ کتنے کی نمازیں صحیح ہو گئی؟ نہیں، میرا خیال سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جب فیصلہ کر دے گا تو سب حلال ہو جائے گا۔ میرے خیال میں آپ ذرا قابل لگیے تو بتائیے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کی غصبی زمین کو حلال بنا دے؟ تو نہیں مانتا ہے اس کو بھی جس نے آج سے 1400 سال پہلے رسول کی بیٹی کا حق کھایا تھا؟ معاف کیا ہے آپ نے اس کو؟ تو کیونکہ رسول کی بیٹی تھی اس لیے معاف نہیں، یا کسی کی بیٹی کا کوئی حق کھا جائے تو وہ معاف نہیں؟ اس سوال کا جواب ہی مجھے دے دو۔ رسول کی بیٹی کا حق کھائے وہ تو قابل معافی نہیں، کسی اور کی بیٹی کا حق کھائے؟ اور بابا رسول کی بیٹی نے اس لیے سارا کیس لڑا کہ باطل باطل ہو جائے، حق حق ہو جائے۔ باطل کی شناخت کرانے کے لیے اور حق کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے گئی ہے زہرا کی بیٹیاں کوفہ میں، گئی ہیں بنات زہرا شام میں۔ میرے پاس وقت نہیں، بس اتنا پوچھتا ہوں، ذرا تھوڑا سا ذہن میں تصور قائم کر۔ یزید کا دربار تھا، وہ تخت پر تھا، چاروں طرف اس کے قاتلوں کی کرسیاں لگی ہوئی تھیں، درمیان میں کھڑی تھیں علی کی بیٹیاں، سر پہ چادریں نہ تھیں، پردے کا کوئی انتظام نہ تھا، قیدی ہو گئے ایسے کھڑی تھیں جیسے کنیزیں کھڑی ہوتی ہیں، اور یزید پوچھ رہا تھا یہ کون بی بی ہے اور یہ کون ہے؟ آپ بتاؤ ان بیویوں کے جگر پہ کتنی چھریاں چل رہی ہیں، ان بیویوں کا دل کتنا زخمی ہوا ہوگا، ہمت پست ہو گئی دختر زہرا کی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ عورتیں مردوں کی نسبت کم ہمت ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی تکلیف آئے تو بیچاری رونے لگ جاتی ہے، لیکن اللہ جانے علی کی بیٹی تیری ہمت کتنی بلند ہے، تو کربلا سے ہو کے آئی ہے، تو کوفے سے گزر کے آئی ہے، تو ابن زیاد کے دربار سے گزر کے آئی ہے، کتنا لمبا ہے سفر کربلا سے شام کا، کتنے پتھر تجھ پہ برسے، کتنی گلیاں رنگین ہوئی، کتنے بدماشوں نے تجھے گھور گھور کے دیکھا،
اور آخر میں دنیا کا سب سے بڑا ملعون یزید تخت پہ بیٹھا ہے، اور کیسے میں جملہ کہوں، اس کے تخت کی نچلی سیڑھی پر زہرا کے لال کا کٹا ہوا سر پڑا ہوا۔ نچلی سیڑھی کا مطلب یہ بنتا ہے نا کہ یزید کے قدم اونچے تھے اور حسین کا سر نیچے پڑا۔ یہ منظر چاہیے تو یہ تھا، اگر ہم سمجھتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ دختر زہرا کی ہمت پست ہو جاتی، ہر قسم کا ذہن جواب دے جاتا، لیکن یہ وہ دختر زہرا ہے۔ کہتی ہے یا یزید کد کیدک وسع سعیک وناصر جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید جتنا ظلم کرتا ہے کر، جتنی بدماشی تیرے بس میں ہے کر، جو مکاریاں تو کر سکتا ہے کر، لیکن دیکھ میں بھی اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں تو کبھی بھی اپنے مشن میں کامیاب نہ ہوگا۔ تیرا مشن کیا ہے؟ تیرا مشن ہے میرے نانے کے دین کو مٹانا، میرے نانے کے دین کو مٹانا، اور ہم آل محمد کی فضائل کو چھپانا۔ لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں تو جو بھی کرے گا، ہم نے وہ علاج کیا ہے اپنے نانے کے دین کی بقا کے لیے کہ تو مٹ جائے گا، نانے کا دین زندہ رہے گا۔ آج 1400 سال بعد آپ اس مدرسے کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے گواہی دیں، آیا اس قیدی بی بی کی قسم پوری ہو چکی ہے یا نہیں؟ دین آپ تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ دین کیا ہے؟ یہی جو چند جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ حلال حلال ہوتا ہے، حرام حرام ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے۔ اس حق کو حق رکھنے کے لیے اور اس باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے، جس کو کہتے ہیں احقاق حق اور ابطال باطل، اس کے لیے رسول کی بیٹیاں شام کے دربار میں یزید کے سامنے کھڑی ہے، لیکن بالآخر اپنے مشن میں کامیاب ہوئی ہیں۔ خداوند تعالی ہمیں ان کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے دین کو ایمان کے ساتھ ماننے کی توفیق رکھے، اور ہمیشہ کے لیے کسی بھی باطل کی طرف جھکنے سے ہمیں پرہیز عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، جیسے کہ آپ نے سنا مولانا صاحب قبلہ سے بار بار کہہ رہے تھے کہ شیعہ وہ ہوتا ہے جو متقی ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جو ورع پر مشتمل ہو، یعنی حلال کو حلال اور حرام کو حرام مانے بھی صحیح اور اس پر عمل کرے بھی صحیح۔ خداوندہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے بزرگان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے صغائر اور کبائر سے درگزر فرما، ان کی نیکیوں کو قبول و منظور فرما، ان کی غلطیوں سے عفو درگزر فرما۔ جو بھی تیرے دین کی خدمت کر کے اس دنیا سے گیا ہے اس کو بخشش سے سرفراز فرما، اور جو اس وقت نیکیاں کر رہے ہیں خداوندہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اس قسم کے جلسوں اور مجلسوں کو زندہ و قائم فرما، اور امام زمان کی ظہور تک اس سلسلے خیر کو جاری و ساری رکھ، تاکہ امام علیہ السلام تشریف لائیں تو حق پر حق کو زندگی دیں اور حق کو بلند کریں اور باطل کو ہمیشہ کے لیے شکست فاش دیں۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين۔